معزز شہزادی، سردار نے ہمیں تمہاری تلاش میں بھیجا تھا۔ رانگا اور مادام لچھی بھی تم لوگوں کی طرف سے بہت فکر مند تھے۔ میں نے اس گہنے جیسی جسامت والے کو شینا سے یہ کہتے سنا تو یک لخت میرے اعصاب تن گئے۔ کانوں میں شور کسی کیفیت تاریک ہونے لگی۔ میں جیسے بت بنا انہیں سنتا رہ گیا، کیونکہ جواب میں شینا اسے دھیرے دھیرے ان سب حالات سے آگاہ کرتی چلی گئی جو ہمارے ساتھ پیش آ چکے تھے۔ گینڈا نما انسان کو شینا نے جبرا کے نام سے مخاطب کیا تھا اور باقی اس کے 4 میں سے 2 کو گوردن اور تیرو سے پکارا تھا۔ اول ذکر اب تک مؤدبانہ سی خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا۔ میرے ذکر پر آخر میں جبرا نے شینا سے چونک کر پوچھا، یہ پریتم یا شایان کون ہے؟ کیا واقعی وہ نیپال کی جیل سے فرار ہوا ہے؟ جواب میں نے شینا کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزرتے دیکھا۔ وہ گہرے لہجے میں بولی، پہلے مجھے اس پر شک تھا، مگر اب رات والے ایک واقعے کے بعد مجھے پورا یقین ہو چکا ہے کہ وہ بھی ہمارے دشمنوں میں سے ایک ہے۔ میں شینا کی زبانی اپنے بارے میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے اندر سناٹے چیخنے لگے۔ رات والے واقعے سے اس نے میری اصلیت کیسے جانچ لی تھی؟ اور رات والا واقعہ کیا تھا؟ وہ ہنوز میرے ذہن کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اتنا عرصہ میری رفاقت جانثاری پر وہ محض ایک جذباتی نشے سے گزری تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ در حقیقت وہ اپنے ایک جذباتی نشے تلے نہیں بلکہ کچھ اور ہی پرکھنے کے لیے رات کے درمیانی پہر میری کھاٹ پر آ لیٹی تھی۔ لیکن میرا اس طرح اسے دھتکار دینا اسے اپنے امتحان میں کامیاب اور مجھے ناکام کر چکا تھا۔ یعنی اگر مجھے پتا ہوتا کہ شینا کا یہ گزشتہ شب والا عمل کسی منہ زور جذبات کا پیش خیمہ نہیں بلکہ میرا امتحان لینا مقصود تھا تو میں وہی کرتا جو ایک عام آدمی ایسی بہتی گنگا میں کر ہی جاتا ہے۔ خیر، شینا میری توقع سے بڑھ کر چالاک ثابت ہوئی تھی۔ وہ اب تک میرے ہمراہ ایک مجبوری کے تحت تھی۔ گویا جس طرح میں اس سے کام نکال رہا تھا بائن اسی طرح وہ بھی اپنا کام یعنی اپنا اور اپنے مقصد والا کام نکال رہی تھی۔ اب جب کہ منزل قریب تھی تو اس نے مجھ پر یہ کسوٹی رکھ ڈالی جس میں بلا شبہ وہ پوری تو نہیں، ایک حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ اب جب کہ میں یہ سب دیکھ اور سن رہا تھا مجھے فوری طور پر اپنے دفاع کے لیے مہلت اور میدان مل چکا تھا۔ بالفاظ دیگر یہ میرا اتفاق اس سے ہی ایک پلس پوائنٹ تھا۔ رات والا واقعہ؟ گینڈا نما جبرا الجھ کر بولا۔ ہاں، رات کو میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی، شینا نے بتایا۔ وہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا جیسا کہ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ نیپال کی جیل سے فرار ہوا ہے، فوراً مجھ پر ریچھ جاتا۔ رانگا اور مادام لچھی مجھے سہراب یعنی میں کے بارے میں بتا چکے تھے کہ وہ صرف اپنے اہم مقصد پر توجہ رکھتا ہے اور اسے کوئی ایسی ویسی شے بہکا نہیں سکتی۔ بالکل یہی نام تھا اس مورخ کا۔ معزز شہزادی، جبرا فوراً بولا، یہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اسے فوراً ہلاک کرنا ہوگا۔ آہستہ بولو، وہ ساتھ والی کوٹری میں سو رہا ہے، شینا نے کہا تو جبرا ایک دم تن کر کھڑا ہو گیا اور ساتھ ہی اس نے لمبے پھل والا چاقو اپنے ڈھیلے ڈھالے لباس سے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دھیرج رکھو جبرا، شینا نے اسے کھڑی ہوئی سنجیدگی سے ٹوک دیا۔ ابھی پوری طرح اس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں بیسی گھر سے اسے پیلی گھاٹ لے جا رہی ہوں جہاں رانگا اور مادام کی اسے دیکھ کر تصدیق کر دیں گے۔ معزز شہزادی، یہ تب تک کوئی گل کھلا ڈالے گا، جبرا بولا۔ خمدار پھل والا چرا اس نے دوبارہ لباس میں اڑس لیا تھا، لیکن ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ گوردن نامی مذکورہ ساتھی بولا، پھر شینا کی طرف دیکھ کر آگے مستفسر ہوا، معزز شہزادی پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ رانگا اور مادام کو ہلاک کرنا؟ شینا کے بجائے جبرا نے جواب دیا اور شینا یہ جواب دے بھی نہیں سکتی تھی۔ اس مورخ سراب نے رانگا کا پاکستان میں جادو ٹونے والا دھندا ختم کر ڈالا تھا، بلکہ ان کے کئی اہم ساتھی بھی مار ڈالے۔ رانگا کو بھی ایک ٹانگ سے محروم کر دیا۔ مادام لچھی بھی اس کے ہاتھوں مرتے مرتے بچی۔ اس کے بعد رانگا اور مادام نے بھی بعد میں سراب سے خوب انتقام لیا۔ اس کے بھی ساتھی زخمی اور ہلاک کر ڈالے۔ یہی نہیں، اس کی محبوبہ فوزیہ کو بھی قیدی بنا کر لے آئے اور بہن راہیلہ کو پہلے ہی بہکا چکے تھے۔ جبرا اتنا کہہ کر خاموش ہوا۔ شینا آنکھیں پھاڑے اسے تکتی رہ گئی، اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ فوزیہ کے ذکر نے مجھے جذباتی تو کر دیا تھا، مگر یہاں خطرہ عین لبے بام میرے گلے آن پڑا تھا۔ اب یہاں سے راہ فرار کے بارے میں سوچنے لگا تھا، لیکن بھاگ کر کہاں جاتا؟ میرے لیے بہت سے مسائل کھڑے ہو سکتے تھے۔ منزل قریب تھی اور میں دور کھو جاتا۔ ضروری تو نہیں کہ یہ وہی مورخ سراب ہو۔ شینا نے چند ثانیوں کی پرسوچ خاموشی کے بعد جبرے سے کہا، مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میرا دل نہیں کرتا کہ پوری طرح تصدیق کیا بغیر اسے ہلاک کر دیا جائے۔ اس نے کئی خطرناک موقعوں پر میری جان بھی بچائی ہے۔ معزز شہزادی، اپنے مقصد کے لیے دشمن کی جان کو بھی کبھی کبھی عزیز رکھنا پڑتا ہے۔ وہی اس نے تمہارے ساتھ کیا۔ یہ کوئی اہم بات نہیں ہے، جبرا بھیانک لہجے میں بولا۔ میرا تو جی کرتا ہے اسی وقت اس کی کوٹری میں جا کر اس مورخ کو ذبح کر ڈالوں۔ اس کی موٹے موٹے ڈیلوں والی آنکھوں میں صفاق وحشتیں امڑنے لگی۔ ان کا دوسرا ساتھی تیرو مشورہ دیتے ہوئے نیچی آواز میں بولا، ہم خواہ ہی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ معزز شہزادی کو اور نہ ہمیں اب اس مورخ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اسے گرفت میں لے کر ہم اس کے منہ سے سچ اگلوا سکتے ہیں۔
इस कम वक्त का मशवरा साहिब करार पाया। जबरा तो चाहता ही यही था। शीना ने भी इस पर साथ कर डाला। मेरे सीने की हलचल में यकायक इजाफा हो गया। मुझे फौरी फैसला करना था। शीना को मेरे सिलसिले में अभी सिर्फ शुबा हुआ था। इसके दिलो दिमाग के किसी कोने में अभी तक मेरे लिए शायद कोई हमदर्दी की रमक हो, मगर जबरा और उसके तीनों साथियों की बात और थी। वो जरा भी रिस्क लेने को तैयार नहीं थे। वो पीली घाट तक शीना के हमरा रहते और अब मेरी जगह छीन ली गई थी। मैं अब शीना को मजीद बेवकूफ नहीं बना सकता था। मेरे बारे में आखिरी फैसला करते ही वो सब एकदम उठ खड़े हुए और मेरी कोठरी की तरफ लपके। मैं खिड़की से हटा और एक तरफ को झाड़ियों और झोंपड़ नुमा मकानों की अकबी दीवारों में छुपता छुपाता आगे को भागता चला गया, यहाँ तक कि आबादी और खेतों से बहुत दूर निकलकर पहाड़ी जंगल में आ गया। मेरा फरार अब इनके शुबे की तस्दीक के लिए काफी था। मेरी आखिरी मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं रही थी। नीज मुझे रास्ते का भी इल्म हो चुका था, लिहाजा मैं अब इनके हाथों बेबस नहीं होना चाहता था। ध्यान की इस छोटी सी दरियाई बंदरगाह का रास्ता एक आबी गुजरगाह की सूरत में इसी पहाड़ी के दामन से भी गुजर रहा था जिधर मैंने आरजी तौर पर पनाह ली थी। यहाँ मुझे कुछ इक्का दुक्का कश्तियां आती जाती नजर आ रही थी, लेकिन मेरे जहन में यहाँ से कूच करने का और ही मंसूबा पल रहा था जिस पर अमल करने का अभी मैंने सोचा नहीं था। दिन निकलने लगा था, धूप चमक रही थी, जंगल में मुख्तलिफ चरिंद परिंद की हलचल मची हुई थी। करौली मेरे पास थी, राइफल वहीं रह गई थी। मुझे जल्दी में उसे लेना याद नहीं रहा था। शीना और उसके खूंखार साथियों की मदद में पूरी बस्ती वाले मेरे ताक़ुब में निकल सकते थे। एक बात का और मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे बम्बोरगा का मुजस्मा भी साथ ले लेना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने सोचा अच्छा ही हुआ, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, वरना बम्बोरगा के मुजस्मे की मेरे पास मौजूदगी इन्हें हर कीमत पर मेरा ताक़ुब करने और मुझे पकड़ने पर उकसाए रखती। इस तरह हो सकता था कि वो मुझे तलाशने की थोड़ी बहुत कोशिश करके और मायूस होकर अपनी राह लेते। मुजस्मा इनके पास तो था ही, मेरी तरफ से भी इन्हें यही तसल्ली रहती कि मैं भला यहाँ से कहाँ जा सकता था। कई बातें मेरे क़यासात पर थीं, ताहम अकली दलाइल यही कुछ बावर कराने के लिए काफी थे। एक ख्याल से मैंने जरा सस्ताने के बाद दोबारा दरिया के साथ साथ सब्ज पोश पहाड़ियों की आड़ में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी मुसाफत लाइल्म थी, राहें मसदूद और मंजिल का अता पता अभी अंधेरे में था। शीना ने मुझे जो कुछ बता रखा था मैं उसी के मुताबिक सोच सोच कर मुसलसल आगे बढ़ता रहा। अभी मुझे अंदाजन निस्फ घंटा ही हुआ था कि मैंने अकम में शोर की आवाज सुनी। मेरा माथा ठिनका। वही हुआ, वो लोग बस्ती के दीगर लोगों के साथ मेरी तलाश में आने लगे थे। मैंने तूफानी दौड़ लगा दी और पल के पल पहाड़ियों और जंगलों से होता हुआ दरिया के साथ साथ सफर करता दूर निकल गया। मैं मुसलसल काफी देर तक तूफानी रफ्तार से दौड़ता रहा था। भागी बूटी की करामात कहीं कहीं मेरे लिए बहुत सारी मुश्किलें आसान करने का सबब बन रही थी। बिलखुसूस मेरे तेज रफ्तार से दौड़ने की सलाहियत, पानी के अंदर निस्फ घंटे से ज्यादा सांस रोके पड़े रहना और बेमिसाल जिस्मानी कुव्वत, गोया अम्मा जी की भागी बूटी ने मुझे वाकई सोहराब बना दिया था। मुझे किसी कश्ती की जरूरत नहीं रही थी, बस इसी दरिया को मैंने राहनुमा बना रखा था जिसमें अगले दिन शीना और मुझे आसामी कस्बे दिहांग तक का सफर करना था। एक मकाम पर मुझे दो पहाड़ियों के दरमियान मचाने दिखाई दे गईं। मैं रुक गया। ये गालबन भूटान या फिर भारतीय रियासत आसाम की सरहदी चौकियां थीं। दरिया बल खाकर दूर से गुजर रहा था। इसका साथ निभाने के लिए मुझे बिल्कुल किनारे पर आना पड़ता, लेकिन ऐसी सूरत में मैं मुहाफिज सरहदी चौकियों के पहरेदारों की नजरों में आ जाता, जो मैं नहीं चाहता था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। चीना होती तो और बात थी, क्योंकि बकौल उसके पोमक बस्ती के कुछ लोग इनके हमरा होते और यूं इनकी जो कि मुखाफिजीन से गुलखुलासी होती रहती। लेकिन अब मैं अकेला क्या करता। हालात एकदम ही पलटा खा चुके थे। मैं जिस जगह छुपा बैठा था वो नशीबी मकाम था। मेरे गिर्द जंगल फैला हुआ था, इसके पार सब्जे से ढकी हुई पहाड़ियां, बाएं जानब दरिया का बहता शोर मचाता पानी। मैं भी कुछ सोच रहा था कि अचानक गोली चली। सनसनाती सी झपक देती कोई शय मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब से गुजरी। साथ ही एक तेज सीटी की आवाज उभरी और फिर सरहदी मुहाफिज मचानों में शोर मच गया। दूसरी गोली की आवाज उभरी ही थी कि मैं इससे पहले ही दरिया में छलांग लगा चुका था। पानी में छपाके से गिरा और साथ ही गोलियों की भयानक तड़तड़ाहट गूंजने लगी। मैं पानी में गिरते बिजली की सी तेजी से तैरता हुआ गहराई में उतर गया। मैं सरहदी मुहाफिजों की नजर में आ चुका था। वो भूटानी भी हो सकते थे और भारतीय भी। मैं ध्यान की तरफ बल खाते बहते जाते इस दरिया की जिस कदर गहराई में जा सकता था चला गया। खासी गहराई में पहुंचने के बाद मैंने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक अपना रुख बदला और तैरना शुरू कर दिया। मैं पानी के अंदर ही तह के करीब तैरते जा रहा था। हब से दम कर चुका था। मेरे पास सांस रोकने की निस्फ घंटा मोहलत थी। इस पर मुस्तज़ाद मुझे गहरे दरियाई पानी के अंदर अपनी जिस्मानी मुशक्कत भी दिखाना थी। यूं मैं जिस तरह बर्क रफ्तारी से दौड़ने पर कादिर था, इसी तरह तेजी से तैर भी सकता था। इस सलाहियत के बलबूते पर मैं पानी के अंदर ही अंदर तैरता हुआ खासी दूर निकल आया।
جب میں نے فائرنگ کی آواز سن کر پانی میں چھلانگ اور پھر غوطہ لگایا تھا تو اسی وقت پانی کی سطح پر مجھے کچھ ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ کئی لوگ کودے تھے یہاں۔ اگر میرے اندر تیز رفتاری اور حبس دم کی صلاحیت نہ ہوتی تو میں بھوٹانی یا انڈین سیکیورٹی فورسز والوں کے حد تک کب کا چڑھ چکا ہوتا۔ بہرکیف حبس دم کی مدت پوری ہونے لگی تو اس سے ذرا چند سیکنڈ پہلے ہی میں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف تیرنے لگا اور نہایت محتاط انداز میں پانی سے تھوڑا سر باہر نکال کر دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ مجھے شینا کی زبانی آسامی قصبے دہانگ کے بارے میں جو کچھ معلوم ہوا تھا، یہ ماحول اور فضا مجھے بالکل ویسی ہی لگی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، ہری ہری لامبی گھاس، گھنے جنگل اور انواع و اقسام گل بوٹوں کی خوشبو۔ غرض یہ کہ ہر طرف قدرت کی صنائی اپنے نکھت اور جنت نظاروں سے لبریز دکھائی دیتی تھی۔ دن خوب نکلا ہوا تھا۔ میں بڑے محتاط انداز میں دریا سے باہر نکل کر کنارے پر آ گیا، پھر اپنی سانسیں درست کی، تھوڑا سستایا اور پھر ذرا چہل قدمی شروع کر دی۔ پھر مجھے درخت یا پھولوں کے ارد گرد پھیلے ہوئے گلشن ریز میدان میں جو پھل سبزی نظر آئی وہ میں کھاتا چلا گیا۔ تیرنے کے سبب میری بھوک بڑھ گئی تھی۔ ایک ٹھنڈے میٹھے چشمے کا پانی بھی پیا۔ جنگل میں عجیب سی گونج تھی، پرندوں کی چہکاروں کے ساتھ ساتھ کسی چھوٹے بڑے جانور کی آواز بھی سنائی دے جاتی تھی۔ مجھے ابھی تک انڈین سیکیورٹی فورسز کا ڈر لگا ہوا تھا، وہ میرے تعاقب میں آ سکتے تھے، تاہم ایک بات حوصلہ افزا تھی کہ میں انہیں جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس میں میری عقل یا چالاکی کا دخل کم ہی تھا۔ اصل بات تو بھاگی بوٹی کی کرامات کی تھی، جس کے سبب ایک تو میں پانی کے اندر تقریباً نصف پون گھنٹے تک رہا اور تیزی سے نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا نہ صرف بارڈر کراس کرایا تھا بلکہ ان کی پہنچ سے دور بھی نکل آیا تھا۔ تشویش کی بات یہ تھی کہ وہ مجھے وہاں دریا کے اندر یا آس پاس ہی تلاشتے رہ گئے ہوں گے، جبکہ ان کے سانو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اس مقام سے بہت آگے نکل آیا تھا۔ ایک جگہ بیٹھ کر میں کچھ تعین کرنے لگا۔ ضروری تو یہ بھی نہیں تھا کہ میں دہانگ پہنچ چکا ہوں یا قریب ہوں، مگر کسی قریبی آبادی یا قصبے گاؤں سے اس کی تصدیق بآسانی ہو سکتی تھی۔ اب مجھے کوئی خطرہ تو نہیں تھا۔ اسی دوران میں نے اپنی حالت زار پر غور کیا تو ایک کسک سی دل میں جاگی، ایک ہوک سی سینے کو چھلنی کرنے لگی۔ میں کہاں تھا اور کہاں سے کدھر آ نکلا تھا؟ ایسے دیس میں جو اجنبی تھا، جہاں حالات غیر یقینی تھے، نہ جانے واپسی کا راستہ تھا بھی یا نہیں، یا بس آگے ہی آگے جانا تھا۔ فوزیہ کی تلاش جیسے میری زندگی کا اہم ترین مقصد بن چکی تھی۔ فوزیہ کی تلاش میں کہاں سے کہاں آ گیا تھا، ہزاروں میل دور دراز، اجنبی ماحول، غیر ملک، آگے پیچھے دشمن، بھوکے بھیڑیوں کی طرح میری تلاش میں تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے میں آگے ہی آگے بڑھ رہا ہوں اور واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ پھر جب فوزیہ کے متعلق سوچتا تو دل بری طرح کڑنے لگتا کہ وہ بیچاری تو مجھ سے بھی زیادہ بھیانک حالات کا شکار تھی۔ میرے پاس تو پھر بھی آگے بڑھنے کا راستہ تھا، خواہ پلٹنے کا نہ ہو، مگر اس حرمہ نصیب کے پاس تو شاید کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ وہ قیدی تھی، اور قیدی بھی ایسے خوفناک دشمنوں کی جو سروئے زمین پر سب سے زیادہ میرے خون کے پیاسے تھے۔ یوں اگرچہ میں نے بھی تہیہ کر رکھا تھا کہ اگر فوزیہ کے ساتھ انہوں نے کچھ برا کیا تو میں ان کی زندگیاں جہنم بنا ڈالوں گا۔ تھوڑی دیر سستا کر میں نے محتاط انداز میں قدم آگے بڑھا دیے اور کنارے کنارے چلتا رہا۔ میں نے دریا کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ بقول شینا کے پومک سے پھوٹنے والا یہ دریا مجھے آسامی قصبے دھیانگ کی چھوٹی سی دریائی بندرگاہ تک پہنچا سکتا تھا۔ ساتھ ہی اس نے مجھے یہاں سرگرم آسامی علیحدگی پسند گروپ الفا کے بارے میں بھی آگاہ کر دیا تھا کہ دھیانگ میں ہمیں انہی لوگوں سے محتاط رہنا پڑے گا۔ گوریلا جنگ کے سبب وہاں کے حالات اکثر و بیشتر جنگ میں بدل جاتے تھے۔ میرے لیے سر دست فقط یہی ایک تشویشناک صورتحال ہوتی، لہٰذا میں نے حتمی طور پر فیصلہ کیا کہ کسی آبادی وغیرہ کی تلاش اور دریا سے ہٹ کر دور جانے کی بجائے کنارے کنارے ہی آگے بڑھتے رہنا ہوگا جب تک وہ چھوٹی بندرگاہ نظر نہیں آ جاتی، کیونکہ اس کے بعد وہاں سے ایک اور چھوٹی لنک نہر نکلتی تھی جو تقریباً 20 کلومیٹر بعد ایک دریا میں داخل ہو جاتی۔ یہی دریا رانگا مارٹی سے جا ملتا تھا اور وہاں تک اس کی مسافت 6 گھنٹوں پر محیط تھی۔ اچانک میں چلتے چلتے رک گیا۔ مجھے کچھ ایسا لگا جیسے میرے آس پاس جھاڑیوں میں کوئی چھپا ہوا یا عقب میں دبے پاؤں چلا آ رہا ہے۔ انجانے خطرے تلے میرا دل یکبارگی زور سے دھڑکا۔ یکا میں نے خود کو گرایا اور پھر ایک طرف کو لڑک گیا۔ یہاں نہر کنارے موٹے موٹے پتوں والے پودے جا بجا اگے ہوئے تھے، زیادہ قد والے تو نہیں تھے، البتہ اگر کوئی اکڑوں بیٹھ جاتا تو اسے چھپنے کے لیے اوٹ مل جاتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے یقین تھا جو کوئی بھی مجھے اپنی نظروں میں لیے ہوا تھا وہ بھٹک گیا ہوگا اور میں اس کی نظروں سے ایک دم ہی اوچل ہو گیا ہوں گا، لہٰذا وہ یقیناً پریشان ہو کر خود کو منظر عام پر لانے پر مجبور ہو جائے گا۔ کافی دیر بیت گئی، کچھ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی نظر آیا۔ میں سر جھٹک کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میں شاید کسی انجانے فوبیا کا شکار ہو گیا تھا
یہ حالات اور ماحول کا اثر تھا، لیکن پھر نہ جانے کیوں وہاں سے اٹھنے کو میرا جی نہیں چاہا۔ جس نہر کنارے پودوں کی اوٹ میں چھپا بیٹھا تھا وہیں مجھے اونگ سی آ گئی اور میں سو گیا۔ میں دوبارہ جاگا تو ہڑبڑا سا گیا۔ میں سویا کہیں تھا اور جاگا کسی اور مقام پر تھا۔ پہلا خدشہ دل میں یہی ابھرا کہ کہیں میں الفا فرنٹ آف آسام یونائٹڈ لبریشن کے جنگجو باغی گوریلوں کی قید میں تو نہیں آ گیا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ نہر کنارے چلتے ہوئے مجھے اپنے تعاقب کا شبہ ہوا تھا۔ میں نے فوراً محتاط انداز اختیار کیا تھا اور اپنا وہم سمجھ کر وہیں بیٹھا تھا اور وہیں پودوں کے گھنے جھنڈ کی اوٹ میں مجھے نیند نے آ لیا تھا۔ اب میری نہر کنارے سے یہاں اجنبی جگہ پر موجودگی نے تصدیق کر ڈالی تھی کہ وہ میرا وہم نہیں تھا، اور جو کوئی بھی میرے تعاقب میں تھا اس نے مجھے سوتا پا کر اٹھا لیا۔ لیکن دوسرے لمحے میں چونک پڑا۔ میں نیند سے کیوں نہیں جاگا؟ میں بے ہوش تو تھا نہیں کہ ان لوگوں نے مجھے اٹھایا اور یہاں تک لائے، پھر میری آنکھ بھی نہیں کھلی۔ یہ کیا مواجرہ تھا؟ میں نے اطراف کا اس بار غور سے جائزہ لیا۔ بظاہر مجھے یہ کسی جھونپڑی نما گھر کی عام سی تنگ کوٹڑی ہی محسوس ہوئی۔ ایک کوٹڑی اور بھی تھی، وہاں اور بھی لوگوں کی موجودگی کا پتہ چلتا تھا کیونکہ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک دو بار کسی بچے کے بولنے اور رونے کی بھی آواز ابھری۔ میرے سرہانے کھڑکی نظر آئی جو کھلی ہوئی تھی، مگر یہ آدم گزار نہیں تھی کہ میں یہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا۔ مجھے ایک اور حیرت ہوئی، میں رسن بستہ نہیں تھا، میرے ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے تھے۔ تیسرا حیرت کا جھٹکا مجھے یہ لگا کہ میں تقریباً دوپہر میں سویا تھا اور اب اندھیرا تھا، کیونکہ کوٹری میں لالٹین نما کوئی شہر روشن تھی اور کھڑکی کے باہر تاریک آسمان تھا۔ یہاں کہیں کہیں تاروں کی روشنی بھی نظر آ جاتی تھی۔ لگتا تھا تھوڑی دیر میں سحر ہونے والی ہے۔ میں خود چلنگا سی کھری چارپائی پر لیٹا تھا۔ کم از کم الفا کے جنگجو باغی گوریلے اتنی قسم پرسی کی حالت میں تو نہیں ہو سکتے تھے، مگر کیا خبر یہ کیا مواجرہ تھا؟ آخر میں اتنی دیر تک کیسے سوتا رہا؟ یہی نہیں، جاگنے کے باوجود بھی مجھ پر غشی سی طاری تھی، یوں جیسے میں سو کر نہیں بے ہوشی کی کیفیت سے جاگا ہوں۔ اچانک کوٹری کے دروازے پر قدموں کی آواز ابھری۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ دیکھا وہ 3 افراد تھے جو کہیں سے بھی گوریلے یا جنگجو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ان میں ایک ادھیڑ عمر مرد، دوسرا جوان اور تیسری ایک جوان عورت تھی۔ یہ لوگ مجھے پہلی ہی نظر میں عام آسامی باشندے لگے۔ میں تیزی سے دھڑکتے دل اور غور سے انہیں تکنے لگا۔ ان کے چہرے سپاٹ تھے، ان میں جارحانہ پن نہیں تھا، نہ ہی کوئی برہمی۔ تشکیک کے کچھ آثار مجھے ضرور ان کے بشروں پر ثبت نظر آئے۔